تو یہ نامعلوم راوی جس روایت کے اندر آ جاتے ہیں، مجہول راوی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی وجہ سے یہ روایت موضوع بھی قرار پاتی ہے بسا اوقات، یعنی کہ من گھڑت بھی ہو جاتی ہے۔ جو ایک جائز عمل ہے اس کو ہم چھوڑ کر ایسے راستے ضعیف روایات کی بنیاد پر اختیار کریں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیز نسبت کریں کہ جو صحیح ہو، ثقہ راویوں سے منقول ہو، اور عقیدہ بھی اسی روایت پر بنائیں۔ ناظرین اکرام، میں ہوں جمشید سلطان اپنے پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گرائے صاحب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، جس کو لوگ بطور استدلال پیش کرتے ہیں بعد از وفات نیک اور صالحین سے وسیلہ طلب کرنے کا، اسی آیت کے ضمن میں ناظرین نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ایک حدیث جو کہ ایک اعرابی کی ذکر ہے تفسیر ابن کثیر میں، جس میں وہ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر کی قبر پر بھی، سیدنا عمر کی قبر پر بھی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخاطب ہوتے ہیں کہ میں آپ کی قبر پر آیا ہوں استغفار کرنے، اور اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے استغفار کیجئے تاکہ میرے گناہ معاف ہو سکیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کی کیا حقیقت ہے اور اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے۔ جی شیخ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مبعوث رحمت للعالمین، اما بعد۔ دیکھیں، جو گزشتہ پروگرام میں جس آیت پر ہم نے گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ جو سورہ نساء کی 64 نمبر آیت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں تو ان کی معافی ہو جائے گی۔ یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہے جب تک آپ حیات تھے۔ کیونکہ جو معنی عموماً لوگ حیات کے بعد کا بھی لیتے ہیں کہ وہاں جایا جا سکتا ہے اور استغفار کروایا جا سکتا ہے، یہ معنی کسی صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ذکر ہے، نہ کہ آپ کی قبر مبارک پر آنے کا ذکر ہے۔ اس طرح یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس سے لوگوں کی سمجھیں کہ زندگی میں کتنی ایک مشکل ایک ہو جائے گی، کہ کیونکہ ہر بندے کا پہنچنا وہاں ممکن نہیں ہے۔ تو دعا میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو تعلیمات آتی ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان نے دعا کرنی ہے، ہر انسان نے اپنی حاجاتیں پوری کروانی ہے۔ تو اس کو وہاں جانے سے وہ کر دینا مشروط، تو یہ ایک لوگوں کی زندگی میں حرج اور مشقت آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرعاً یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب جو آپ نے حدیث ذکر کی، جو ایک روایت ہے ابن کثیر میں، اسی آیت کے ضمن میں آئی ہے کہ کچھ کتابوں میں یہ منقول ہے، ابن کثیر نے بھی یہ ذکر کی ہے، یہ ایک تو بے سند روایت ہے۔ دوسری اس حوالے سے یہ کہ یہ محدثین نے اس روایت کو 2 سندوں سے الگ الگ سے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں سندوں کی کیا حیثیت ہے اور محدثین کے نزدیک وہ کس پائے کی روایتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو یہاں وضاحت محدثین کا حکم بیان کر دیتے ہیں۔ ایک جو سند ہے وہ یزید بن ابان الرقاشی کے سلسلے سے واسطے سے ہے، اور یہ یزید بن ابان الرقاشی جمہور یعنی کہ اکثر محدثین کے نزدیک یہ ضعیف شخص ہے۔ علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ ضعفہ الجمہور، جمہور محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں یزید بن ابان رقاشی کو۔ اچھا، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں اور فتح الباری یعنی بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری ان کی کتاب ہے، وہ بھی ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ یہ شخص ضعیف ہے۔ پھر یہ تو ہو گئی کہ یہ راوی ضعیف ہونے کا، یہ راوی ضعیف ہے۔ دوسرا، اس روایت کی سند میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، مجہول جنہیں کہا جاتا ہے، جیسے محمد بن روح بن یزید مصری،
یہ بھی مجہول ہے، اس کو محدثین نے قرار دیا۔ ابو حرب کے نام سے اس کی بھی توثیق منقول نہیں ہے، یا تو وہ شخصیت ہی منقول نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، یا اس کے حالات معلوم نہیں ہیں اور محدثین کی اس کی کوئی توثیق ہی منقول نہیں ہے۔ پھر عمر بن محمد نامی شخص ہیں، ان کے بھی حالات درکار ہیں، حالات کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ نامعلوم راوی جس روایت کے اندر آ جاتے ہیں، مجہول راوی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی وجہ سے یہ روایت موضوع بھی قرار پاتی ہے بسا اوقات، یعنی کہ من گھڑت بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سند کا تو یہ حال یہ ہے۔ جو دوسری سند ہے اس کا یہ حال ہے، ان میں ہیثم بن عدی جو ہیں وہ کوفی راوی ہیں، جس کے بارے میں یحییٰ بن معین جو بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کان یکذب، یہ شخص جھوٹ بولتا تھا۔ پھر امام ابو داؤد اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو امام ابو داؤد جن کی سنن ابی داؤد ہے، وہ کہتے ہیں کہ کذاب، یہ جھوٹا شخص ہے۔ پھر امام نسائی اور امام ابو حاتم رازی جو بڑے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں متروک الحدیث ہے یہ، یعنی کہ محدثین نے ان کی احادیث کو متروک قرار دیا ہے۔ پھر امام ابو زرعہ کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی حدیث میں اس کا کوئی ثقاہت میں مقام نہیں ہے۔ پھر امام ذہبی کہتے ہیں، امام بخاری سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا لیس بثقہ کان یکذب، یہ ثقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا تھا۔ اب جب اتنے محدثین جو پائے کے ہیں وہ اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا شخص ہے جس سے یہ روایت دوسری سند سے منقول ہے، اور واقعہ بھی دونوں روایات سے الگ الگ منقول ہے۔ بعض میں یہ ہے کہ وہ شخص حج کے بعد آیا اور اس نے آ کے اپنی اونٹنی وہاں باندھی، سلام کیا، جو آپ نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، بعض میں یہ آیا ہے کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کے 3 دن بعد آیا اور اپنے آپ کو اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر خود کو پھینک دیا، پھر اپنے سر پر مٹی ڈالی اور پھر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی بات سنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے کہ وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر یہ آیت پڑھنے کے بعد کہتا ہے ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وَجِئْتُكَ لِتَسْتَغْفِرَ لِي، کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں میری مغفرت ہو جائے۔ فنودی من القبر، پھر قبر سے آواز آئی انہ غفر لک، آپ کی مغفرت ہو گئی ہے۔ یہ اس کا جو حال ہم نے بتایا آپ کو کہ وہ امام ابو داؤد بھی کہہ رہے ہیں کذاب ہے، امام نسائی وغیرہ دوسرے۔ اب یہ تمام محدثین جو ہے اس روایت کو من گھڑت اور ضعیف روایت قرار دیتے ہیں۔ تو پھر جب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، وسیلے کا جو عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عموماً جو آپ علماء احناف کو دیکھیں گے کہ احناف کے نزدیک وہ شرط لگاتے ہیں کہ عقیدے میں روایت جو ہے وہ متواتر ہو، احاد ان کے ہاں احاد بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو احاد سے بھی گئی گزری ہے، یہ تو سمجھے کہ ضعیف ترین روایت ہے، اور بعض نے اس کو موضوع ترین قرار دیا ہے۔ تو پھر اس کو حجت بنا لینا، اور جو صحیح قرآن و سنت کی نصوص ہیں جس میں انبیاء کی دعائیں ہیں، صحابہ کی دعائیں ہیں، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعائیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ ہے، جو ایک جائز عمل ہے، اس کو ہم چھوڑ کر ایسے راستے ضعیف روایات کی بنیاد پر اختیار کریں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگوں کے اس کے ذریعے اعمال برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے جو ہے ان تمام احباب کو جو ہے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیز نسبت کریں کہ جو صحیح ہو، ثقہ راویوں سے منقول ہو، اور عقیدہ بھی اسی روایت پر بنائیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی بھی جو تفسیر اپنی ذہن سے منمانی تفسیر کر لینا، یہ بھی کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ جو تفسیر صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سمجھی ہے وہی تفسیر صحیح ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہوں کہ یہاں مراد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی قبر پر آ کر جو ہے یہ اپنی دعائیں، مناجات اور استغفار کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جو سنت ہے، طریقہ نبویہ ہے، اسی کے اندر خیر ہے، ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب۔ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ اگر یہ حدیث
اتنی ضعیف اور موضوع ہے، تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں، اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیوں فرمایا ہے؟ آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں جو مفسرین ہیں، امام ابن کثیر ہو گئے، ابن جریر طبری وغیرہ ہیں، ان مفسرین نے اپنی کتب تفسیر میں یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ اس میں صرف صحیح احادیث ہی داخل کریں گے۔ تفسیر کے اندر جو روایت ان تک پہنچی ہے یا منقول ہے، متداول ہے، مشہور ہے لوگوں کے ہاں، اور کسی سند سے آئی ہے ان کے پاس، تو وہ اس میں انہیں نقل کر دیتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت بھی منقول ہے۔ یہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ روایت صحیح ہو۔ اب بہت سی آیات ایسے دیکھیں جن کی تفسیر میں روایات ہیں اور صراحتاً وہ ضعیف اور موضوع روایات ہیں، حتیٰ کہ اسرائیلیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اسرائیلی یعنی کہ جو اسرائیلی بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، کچھ اسرائیلی روایات ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، مجاہد سے کئی منقول ہیں ان کے واسطے سے، تو وہ اسرائیلی روایات بھی موجود ہیں۔ تو تفسیر میں کسی روایت کا ہونا یا پایا جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ روایت ٹھیک ہے، کیونکہ مفسرین نے، جو مفسر ہیں، انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی کہ میں صرف صحیح ہی اس میں، انہوں نے اس آیت کے ضمن میں جو واقعات منقول ہیں یا جو تفسیر منقول ہے وہ انہوں نے ذکر فرما دی ہے۔ اب بعد میں تفسیر ابن کثیر کے اوپر جو محققین نے کام کیا ہے، اور الحمدللہ عربی میں بہت کام ہوا ہے، تو اس کی جو ضعیف روایات ہیں ان کو الگ کر دیا ہے، جو صحیح روایات ہیں ان کو الگ کر دیا ہے، بلکہ حاشیے لگا کر، فٹ نوٹ لگا کر نیچے وضاحت کر دی ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اب یہ کام ہو گیا ہے، بلکہ تفسیر ابن کثیر کا تو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اور ان جو آثار جو منقول ہیں اس کے بارے میں علماء نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ آثار، یہ ان میں آثار یا یہ روایات ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین حنیف پر قائم رکھے، صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں ایمان پر موت دے، اور نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب۔ ناظرین کرام، شیخ صاحب نے الحمدللہ اس شبے کا بھی جواب سیر حاصل گفتگو میں کر دیا ہے کہ کچھ احادیث جو ناجائز وسیلے کی استدلال میں پیش کی جاتی ہیں ان کے بارے میں اعتقاد رکھنا یہ انتہائی خطرناک ہے، لہٰذا ہمیں صرف اسی چیز پر اکتفا کرنا چاہیے جو صحیح احادیث میں یا قرآن مجید میں اور صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ ساتھ ساتھ شیخ صاحب نے ہمیں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اس ضمن میں بہت ساری احادیث جو انتہائی ضعیف ہیں اور من گھڑت ہیں، جن پر کسی طرح بھی یہ جائز نہیں کہ عقائد کے معاملات، عقیدے کے معاملات اس پر بنیاد بنا کر کوئی عمارت بنائی جا سکے، تو لہٰذا ہمیں صرف انہی چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے جو قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ، صحیح احادیث نبویہ یا صحابہ کرام سے ثابت ہوں۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔